وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا بشیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وأولانا وأجلانا وآدمنا وأشرفنا وأكرمنا وأحسننا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا ہے. دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بے شمار احکامات دیے ہیں، اور تمام کے تمام احکامات کو ماننے والوں کے لیے بے شمار بشارتیں اور انعامات میرے رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمائی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرا بندہ، اگر آپ شارٹ کٹ طریقے سے جنت میں جانا چاہتے ہو، آپ مختصر طریقے پر میری رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، بس ایک کام کر لو. اگر وہ ایک کام تم نے کر لیا نا، اور تم نے اس ایک کام کے اوپر رزلٹ 100% دے دیا، مجھ رب کی طرف سے بھی پھر انعام بہترین ہے کہ تمہیں جنت ٹھکانہ عطا کر دوں گا. اللہ وہ کون سا کام ہے؟ اللہ فرماتا ہے اما من خاف مقام ربہ، وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. بس اپنے دل میں اپنے رب کے سامنے ہونے والی پیشی، اس کا خوف بٹھانا ہمارا کام ہے. اگر دل کے اندر رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف پیدا ہو گیا نا، میرا رب فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پکی بات ہے جنت آپ کا ٹھکانہ ہوگا. مختصر سے ضابطہ، مختصر سی بات، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اپنے رب کے سامنے جو کھڑا ہونے سے ڈر گیا، خوف کھا گیا، جس کے دل میں رب کا خوف آ گیا، پھر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا. اللہ فرماتا ہے ان الجنۃ ہی المأویٰ. آپ اندازہ کریں، قرآن پاک کی یہ شان ہے، قرآن پاک کا یہ مقام ہے. میرا اللہ بڑی ساری بات کو چھوٹے سے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. بہت بڑا مفہوم ہوگا، میرا اللہ لفظ مختصر ذکر کرتے ہیں. یہ ایک کلام کی بلاغت کا آپ اندازہ کریں. اللہ فرماتا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اللہ کہاں؟ میدان محشر میں. اللہ فرماتا ہے وہاں تو تمہیں کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، وہاں تو تو چاہے نہ چاہے پیشی تو دینی پڑے گی. اچھے اعمال کر کے آ، برے اعمال کر کے آ، نیک بن کے آ، برا بن کے آ، تہجد گزار بن یا راتوں کو ڈکیتیاں مارنے والا بن، وہاں تو کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. اللہ پھر کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس دن کی پیشی کو سوچ کے دنیا کے اندر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے منظر کو یاد کر لے، اور یاد کر کے دل میں خوف بٹھا لے. جب خوف دل میں بیٹھ گیا نا، پھر یقین جانے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. پھر بندہ بےایمانی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو یاد آئے گا میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پھر بندہ رشوت نہیں لے گا، کیونکہ اس کو یاد آئے گا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پھر بندہ بےایمانی نہیں کرے گا، اس کو یاد ہوگا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پھر بندہ زنا نہیں کرے گا، اس کو یاد ہوگا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پھر چوری چکاری بےایمانی چغلی غیبت حسد بغض کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یاد ہوگا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور یقین کرے جو بندہ گناہ کرتے ہیں نا، ایک تجزیے کے مطابق آپ دیکھا جائے تو وہ یوں سمجھو کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں.
جو چوری کر رہے, زنا کر رہے, غیبت کر رہے, حسد کر رہے, وہ کہہ رہے اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد, وہ کہہ رہے اللہ مجھے تیری سزا کی پرواہ کوئی نہیں ہے, میں کر رہا ہوں, جو ہوگا دیکھی جائے گی. جو اتنا جلی ہو گیا وہی تو گناہ کر رہے. اور جس کو خوف ہے نا, جس کو پتا ہے کہ آج اگر میں نے بدنظری کی کل میرا رب میری آنکھ کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا, آج میں نے حرام کمایا کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا مال کیسے کمایا ہے, آج اگر میں نے بے نمازی بن کے زندگی گزاری کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا زندگی تو دی تھی نا, میرے سامنے کتنی مرتبہ آتا تھا. اللہ پوچھے گا کوئی ایک دن ایسا بتا جو میں نے چکایا ہو, تجھے تیرے پیٹ کے اندر روٹی اور نوالا نہ پہنچایا ہو. کوئی ایک دن ایسا بتا کہ جس دن تجھے تیرے گھر میں رزق نہ ملا ہو. اللہ وہ تو تو نے ہمیشہ دیا. اللہ پھر پوچھے گا بتا تو نے کتنے دن میرے سامنے سجدے کیے. جب اللہ کے سامنے ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے گی نا تو یقین جانے پھر انسان آہستہ 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 گناہوں سے دور ہوگا. وہ آئے تھے نا ایک صحابی, ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی ایمان قبول کرو, لیکن میں کیا کروں, مجھے نا زنا کرنے کی عادت ہے, وہ نہیں میں چھوڑ سکتا. آپ سے نے فرمایا اچھا اب ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم تو کہے مردود ہو گیا, بےایمان ہو گیا, یہ ہو گیا. آپ سے کی حکمت دیکھیں. آپ سے فرمایا اچھا یا رسول اللہ میں نا یہ کر سکتا ہوں, مجھے نا فلاں بیماری ہے وہ نہیں میں چھوڑ سکتا, نہیں ماننا. آقا نے فرمایا اچھا تو ایک بات میں تیری مانتا ہوں, ایک تو میری مان لے. اچھا کیا ماننی ہے؟ آپ سے فرمایا کلمہ پڑھ لے, بس کبھی بھی میرے سامنے جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, بس یہ میرے ساتھ وعدہ کر لے, باقی بعد میں دیکھیں گے. اجازت نہیں دی گناہ کرنے کی, فرمایا باقی بعد میں دیکھیں گے. جی یا رسول اللہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں جھوٹ بولوں گا. اچھا اب اگلی بات, کلمہ جب پڑھ لے گا مجھے یہ بتا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں یا رسول اللہ میں کیسے پسند کر سکتا ہوں. اچھا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں یا رسول اللہ میں کیسے یہ سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا تو یہ پسند تو کرے گا نا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی؟ یا رسول اللہ کیسی؟ اچھا جب تو کسی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا, جب تو کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو اپنی ماں کے ساتھ نہیں پسند کر رہا تو کوئی دوسرا اپنی ماں کے ساتھ کیسے پسند کرے گا؟ بڑا پیار سے بندہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا انداز اتنا پیارا تھا, میرے دل کے اندر جو بات آئی تھی نا وہ ختم ہو گئی. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چل اب بھی کیا کر, کلمہ پڑھ لے, ایسا کر جو کچھ بھی ہوگا نا جب میں پوچھوں گا مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. یا رسول اللہ ٹھیک ہے جی میرے اوپر پابندی نہ لگے لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کلمہ پڑھ کے چلا گیا. اب گھر گیا, دل کے اندر خیال آیا کہ میں زنا کروں, دل کے اندر خیال آیا میں گناہ کروں, دل کے اندر خیال آیا میں کچھ اور کر لوں. لیکن پھر یہ اگر میں نے یہ کر لیا اور کرنے کے بعد وہ تو اللہ کے نبی ہیں, میرا اللہ ان کو تو سارا کچھ بتا دیتا ہے, ان کو تو سب پتہ چل جاتا ہے. میرے آقا میرے چلنے کے انداز سے پہچان لیں گے کیا کر کے آیا ہے. میرے آقا پوچھیں گے ہاں بھائی کیا کر کے آیا, وعدہ تو کر کے آیا, جھوٹ نہیں بولنا. میں کس منہ سے بتاؤں گا یا رسول اللہ یہ گناہ کر کے آیا ہوں, میں کس منہ سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا یا رسول اللہ یہ میرے سے ہو گیا. بس یہ شرم پیدا ہو گئی, حیا پیدا ہو گیا, خوف پیدا ہو گیا, بس یہ حیا پیدا ہوئی, بس اس حیا کی وجہ سے آہستہ آہستہ سارے گناہوں سے میرے اللہ نے بچا لیا. اسے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ حیا ہی ہوتی ہے نا جو ایک حیا پیدا ہو جائے, ایک میرے رب کا خوف, توجہ, دھیان یہ پیدا ہو جائے. اور یہ پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں, یہ خوف, توجہ اور دھیان کو پیدا کرنے کے بندہ سوچے اللہ تو کتنا مہربان ہے. میں دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہوں تو دن کے اجالے میں مجھے رسوا نہیں کرتا. اللہ میں چھپ کے گناہ کرتا ہوں تو سب کے سامنے کبھی میری پول نہیں کھولتا. اللہ تیرا کتنا کرم ہے, تو نے میرے پیشانی پہ نہیں لکھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے. اللہ تو کتنا رحیم ہے, تو کریم ہے. اور خدا کی قسم میرے اللہ کے رحم کی باتیں دیکھو نا, میرا اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں, بہانے ڈھونڈتے ہیں. کوئی چھوٹا سا بہانہ ملے اور میں اپنے بندے کو معاف کروں, کوئی چھوٹا بسوں کا ہے نا. ایک شاعر نے کہا تھا عدل کرے تا پکڑے جاون, عدل کرے تا تھر تھر کمپن اچیا شانہ والے, عدل کرے تا تھر تھر کمپن اچیا شانہ والے. اور میرا اللہ جب رحم کرنے پہ آئے
تو بخشے جاون میں جو منہ کالے. اللہ تعالیٰ جب رحم کرے تو میرا اللہ پھر بڑے بڑے کو معاف کرے. بندہ آیا, ایک عالم ہے, بہت بڑے عالم ہے, واقعہ لکھے ان کا, میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنایا. عالم ہے, بہت بڑے عالم, دین کا کام کرتے تھے, قرآن پڑھاتے, حدیث لکھتے. اب یہ دیکھیں میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں, میرے رب کی رحمت. جب میرا رب معاف کرنے پہ آتا ہے تو چھوٹی سی بات پہ کر دیتے ہیں, اور جب پکڑنے پہ آتا ہے پھر چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی لیتے ہیں. مانگنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں دعاؤں میں 2 چیزیں لازمی شامل کرو. اللہ سے دعا مانگو, اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. پھر دعا مانگو, اللہ اپنی ذات کا دھیان اور خوف عطا فرما دے. جب یہ دل میں بیٹھ گیا نا, پھر یقین جانے خدا کی قسم بندہ تھوڑی تھوڑی بات پہ سوچتا ہے. تھوڑی. مولانا صاحب بیٹھے, ساری زندگی کام کیا دین کا, فوت ہو گئے, کسی نے خواب کے اندر دیکھا بڑے مزے کے اندر ہیں, بڑے مزے کے اندر ہیں. حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ بڑے مزے میں ہوں. کیسا ہوا, کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب وہی بات ہے نا, جیسے ہم دیکھ کے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی تو 5 گھی میں ہیں, آپ کے بھی مزے نہیں ہوگے تو کیسے؟ اس نے بھی کیا دیا, مولانا صاحب آپ کی بخشش نہ ہو تو کس کی ہوگی؟ آپ کی تو بخشش ہونی تھی. آپ تو قرآن پڑھاتے تھے, آپ تو حدیث پڑھاتے تھے, آپ تو جناب والا نمازیں پڑھاتے تھے, آپ کی تو بخشش ہونی تھی. میں نے کہا نہ میرے پیارے, میرے سارے اعمال اپنی جگہ پہ, میرے اللہ نے ایک چھوٹی سی بات پہ میری مغفرت کا اعلان کر دیا. وہ چھوٹی سی بات کیا ہے؟ کہا میرے زمانے, اس زمانے میں کتابیں لکھنے کے لیے لوگ قلم کو سیاہی کے اندر ڈالتے تھے, قلم کو سیاہی کے اندر ڈبو کے لکھتے. کہا ایک دن میں بیٹھا ہوا کتاب لکھ رہا تھا, میں نے اپنی قلم کو سیاہی کے اندر ڈبویا, اور ڈبو کر کے میں لکھنے لگا نا, اچانک مکھی اڑتی ہوئی آئی, اور مکھی اڑ کے نا میری سیاہی پہ, میری جو قلم پہ سیاہی لگی تھی اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو چوسنے لگ گئی. میرے قلم سے میں سیاہی چوس رہی تھی, میرے دل میں خیال آیا مکھی کو اڑاؤ اور اڑا کے نا میں لکھنا شروع کر دوں. پھر خیال آیا نہیں یار یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, پیاسی ہے, چلو میں تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ روک دیتا ہوں. بس میں نے یہ سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ روکتا ہوں, یہ اپنی پیاس بجھا لے گی, سیاہی پی لے گی, میرا کون سا نقصان ہونے. بس میں نے وہ ہاتھ اپنا نہیں روکا, نہیں حرکت کی, ہاتھ کو روک کے رکھا. تھوڑی دیر کے بعد مکھی اڑ گئی. کہا جب اللہ کے سامنے پیش ہوا نا, میرے اللہ نے کہا ہاں میرا بندہ کیا لے کے آیا. میں بڑا خوش تھا, اللہ میں نے قرآن پڑھے, اللہ میں نے قرآن پڑھائے, اللہ میں نے حدیث پڑھی ہے, اللہ میں نے حدیث پڑھائی ہے, اللہ میں نے پڑھا دی. اللہ فرماتا ساری باتیں بعد میں پوچھیں گے, آج میں رب تیرے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا ہوں. اللہ یہ تو بتا دے معاف کیوں کرے؟ کہا وہ ایک مرتبہ جب تو لکھ رہا تھا نا بیٹھا ہوا, وہ تیرے قلم کی سیاہی کے نقطے کے اوپر مکھی آ کے بیٹھی تھی, اور تو نے اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دی, صرف اس لیے کہ مکھی میری مخلوق ہے. تو نے میری مکھی پر ترس کھا کے اس کو سیاہی چوسنے دی. جا میں رب آج تیرے اوپر ترس کھا کے تیرے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتا ہوں. میرا رب جب معاف کرنے پہ آتے تو میرا اللہ ایسے معاف کرتے ہیں. اور لیکن مکھی کے اوپر ترس کیوں کہا؟ دل کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کا رحمت. مجدد الفسانی رحمت اللہ بہت بڑے عالم گزرے, بہت بڑے. جب عشق ہوتا ہے نا, محبت آداب محبت خود سکھاتی ہے. عشق آداب عشق خود سکھاتا ہے. اس اللہ کی ذات کے ساتھ محبت, تعلق, پیار پیدا ہو جائے نا, خدا کی قسم پھر وہ میرا اللہ سارا کچھ خود بتاتے ہیں. مجدد الفسانی فرماتا میں کتاب لکھ رہا تھا بیٹھا ہوا, کتاب لکھتے لکھتے نا کچھ سیاہی میرے ہاتھ پہ لگ گئی. ہوتے بچے بڑا بندہ بھی کام کر رہا, آج کل جو ڈیجیٹل پین ہے ان پینوں کی انک بھی لگ جاتی ہے ہاتھ پہ. کہتا میں لکھ رہا تھا, ہاتھ کے اوپر میرے سیاہی لگی تو مجھے واش روم کی ضرورت پیش آئی. میں اٹھا واش روم کے اندر گیا. اب واش روم میں جب میں گیا تو نظر میری ہاتھ کے اوپر پڑ گئی. توجہ میری نظر میرے ہاتھ کے اوپر پڑی. دل کے اندر خیال آیا یار یہ جو سیاہی ہے, ابھی میں اس سے اللہ کا نام لکھ رہا تھا, ابھی میں اس سے رسول اللہ کا نام لکھ رہا تھا, ابھی میں اس سے قرآن کی آیت لکھ رہا تھا, ابھی میں اس سے حدیث مبارکہ لکھ رہا تھا. اب میں واش روم میں بیٹھا ہوں, پانی استعمال کروں گا, یہ گندی جگہ پہ جائے گی. دل میں خیال ہے نہ یہ مناسب. میں اٹھا, میں نے قضاء حاجت کو روکا, میں نے پیشاب نہیں کیا, واش روم سے باہر نکلا, پاک جگہ پہ جا کے میں نے اپنے ہاتھ دھوئے, اپنے ہاتھوں کو جا کے پاک جگہ پہ دھویا. وہ ہاتھ کے اوپر جو سیاہی تھی اس کو صاف کیا, صرف یہ سوچتے ہوئے کہ یار جس سے میں رب کا نام لکھوں وہ والی سیاہی غلط جگہ پہ جائے, ایسا مناسب نہیں ہے. یہ ایک ادب میرے اللہ کے سامنے جب پیش ہوئے نا,
فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا, پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا میرے رب نے میری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا, اللہ نے میری مغفرت کا اعلان کر دیا. کہا وجہ کیا بنی؟ کہا اور تو نہیں پتا, جب میں رب کے سامنے پیش ہوا نا, میرے رب نے میری پیشی پر کہا مجھے بدل سے ثانی, وقت تو نے اس انک کا, اس سیاہی کا ادب کیا جس سیاہی سے مجھ رب کا نام لکھا جانے, تیرا یہ ادب کرنا مجھے اتنا پسند آیا, جا تیرے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا ہوں. میرا اللہ مجھے اور آپ کو بتا. میں نے کل ایک حدیث مبارکہ سنائی عورتوں کو, آپ یقین کریں یہ حدیث اتنی زبردست پکی حدیث ہے. یہ وہ حدیث مبارک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سواری پہ بیٹھے ہیں, گھوڑے پہ. آج کل کی مثال آپ لے لیں, گھوڑے پہ تو کوئی بیٹھتا ہوگا, موٹر سائیکل آپ لے لیں. میرے آقا آگے بیٹھے ہیں اور جناب حضرت معاذ پیچھے بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت معاذ سے پوچھتے ہیں اس حدیث کا مفہوم, اور یہ جو میں ابھی سنانے والا ہوں اس حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے. حضرت معاذ فرماتے میں ایسے بیٹھا تھا کہ میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا. بندہ موٹر سائیکل میں بیٹھے جسم لگ جاتے نا, میرا ٹچ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں پیچھے منہ کر کے, اے معاذ میں تجھے یہ نہ بتا دوں کہ میرا اللہ اپنے بندوں کے اوپر کیسے مہربان ہے, کیا تجھے پتا ہے نا؟ اللہ و رسولہ عالم. یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا, اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں. کہا ہر وہ بندہ جس نے صدقے دل سے کہا ہوگا, توجہ فرمائیے گا, ہر وہ بندہ جس نے صدقے دل سے کہے لا الہ الا اللہ, میرے رب نے اپنے ذمہ لازم کر لیا, میرا اللہ اس کو جنت کے اندر ضرور جگہ عطا فرمائے گا. ہاں یا رسول اللہ میں لوگوں کو نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جنت اتنی آسان ہے کہ میں لوگوں کو نہ بتا دوں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں معاذ نہ بتانا, اگر تو نے بتا دیا لوگ رب کی رحمت پہ بھروسے کر کے گناہ کرنا شروع کر دیں گے. لوگ رب کی رحمت پہ بھروسے کر کے گناہ کرنا شروع نہ کرنا. کل بروز معاشر حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے, ایک بندے کا میزان میں عمل تولا جائے گا, پلڑا رکھا ہوگا, ایک طرف اس کے گناہ ہے ایک طرف نیکیاں ہیں. فرمایا اس کے گناہ بھاری ہو جائیں گے اور اس کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی, بندہ پریشان ہوگا. قرآن پاک ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ, بھاگے گا ابا جان کے بابا, زندگی کے اندر تو نے میرے لیے بڑا کمایا, تو بٹھے پہ مزدوری میرے لیے کرتا تھا, تو لوگوں کی باتیں میرے لیے سن لیتا تھا, تو گرمی سردی میں میرے لیے بڑھتا تھا. ابا جب کھانے کا وقت آتا تو بھوکا رہ جاتا, میرے منہ کے اندر نوالا ڈالتا. ابا کی عید میں پرانے کپڑے پہن کے میرے لیے نہ لیتا تھا, تیرا جوتا ٹوٹا ہوتا تھا تو میرے لیے نیا جوتا لیتا تھا. آج تیرا بیٹا بڑا پریشان ہے, ایک نیکی کی ضرورت ہے, ابا ایک نیکی تو دے دے. ابا اس وقت کہے گا بیٹا وہ دنیا میں جو تھا یہاں میں ایک نیکی بھی تجھے نہیں دوں گا. بڑا پریشان, ماں کے پاس آئے گا, ماں تو دے دے, تو میرے لیے بڑا کچھ کرتی تھی, ایک نیکی دے دے. ماں کہے گی نہ پتر, یہاں کے معاملات کچھ اور ہیں, وہاں کے معاملات کچھ اور تھے, دنیا میں تیرے لیے سب کچھ لٹایا, یہاں تجھے نیکی نہیں دوں گی. بھاگتا ہوا جائے گا اپنے بیٹے کے پاس, میرا پتر میں نے تیرے لیے بڑا کچھ کیا, تیری شناخت میری وجہ سے بنی, چل تو ایک نے, کوئی نہیں دے گا, نہ بھائی نہ باپ نہ بیٹا نہ بہنیں. پریشان کھڑا ہوگا, جب پریشان کھڑا ہوگا میرے اللہ کو اس وقت بھی رحم آ جائے گا. اندازہ میرا رب اس وقت بھی مہربان ہو کے کہے گا, فرشتوں کو پوچھے گا اللہ جاننے کے باوجود اے میرے فرشتوں کیا ہوا؟ فرشتے جواب دیں گے اللہ پھنس گئے, اللہ معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا, اس کی نیکیاں ہلکی ہے اس کے گناہ تو زیادہ ہو گئے. اللہ فرمائیں گے اب اللہ تیرا قانون ہے, تو نے خود بتایا جس کے نیکیاں کم پڑ گئے اور گناہ زیادہ جیسے تو جہنم میں جانے. اللہ فرمائے گا صبر کرو, میرے پاس اس کی ایک امانت ہے, میرے پاس اس کی ایک امانت ہے, جاؤ وہ امانت لے کر کے آؤ. فرشتے پوچھیں گے اللہ کہاں ہے امانت؟ میرا رب ایک پرچی دے گا, چھوٹی سی ایک پرچی. فرشتے جائیں گے پرچی لے کے آئیں گے, اللہ فرمائیں گے اس پرچی کو اٹھاؤ اور اس کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھ دو. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے وہ پرچی جیسے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی, ادھر پرچی رکھنے کی دیر ہوگی, ادھر نیکیوں کا پلڑا دھڑام سے نیچے زمین پہ لگے گا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. میرا رب مسکرا کے فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اب تو اس کے گناہ کم ہو گئے, اب تو اس کے گناہ ہلکے ہو گئے, جاؤ میں رب اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرما رہا ہوں. اب یہ بندہ بڑا پریشان, مغفرت تو ہو گئی ہے, بندے میں جستجو تو ہے نا. یہ پوچھے گا اللہ میں باپ کے پاس گیا نہیں دیا, بھائی کے پاس گیا نہیں دیا, بہن کے پاس گیا نہیں دیا, ماں کے پاس گیا نہیں ملا,
اللہ یہ تو بتا دے پرچی میں کون سی امانت ہے، مجھے تو نہیں ہے یار۔ میرے رب مسکرا کے فرمایا گا، ایک مرتبہ تو مسجد میں بیٹھا تھا، تنہائی کا عالم تھا، نماز میں بھی وقت تھا، امام ابھی نہیں پہنچا تھا، تیرے دل کے اندر ندامت تھی، تو نے آنکھوں کو بند کیا تھا، سر کو جھکایا تھا، اور جھکا کر کے ایک مرتبہ دل سے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ وہ تیرا کلمہ پڑھنا مجھے بڑا پسند آیا، میں نے اٹھا کے وہ امانت رکھ لیا تھا۔ آج جب تجھے ضرورت پڑی نا، جب تیرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، دیکھ میں نے وہ کلمہ اٹھا کے تیرے پلڑے میں رکھا، اور تیرے اخلاص نے، تیری محبت نے، تیری ندامت نے آج تجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ ہمارا بڑا مہربان ہے، اللہ کی رحمت سے دور نہ بھاگیں۔ خدا کی قسم، یہ رب کی رحمت کی بات ہے نا، کون بلاتا ہے یار؟ میں نہیں، میرے سے کوئی منہ موڑ کے چلا جائے میں نہیں کسی کو بلاؤں گا۔ آپ کے ساتھ میری انبن ہو جائے جناب والا، آپ نہیں مجھے بلائیں گے؟ یہ اللہ کا کام ہے نا، خدا کی قسم۔ وہ لاکھ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ ہمیں ٹائم پہ کھانا بھی دے دیتے ہیں، وہ ہمیں صحت بھی دے رہے، وہ ہم سے کوئی چیز نہیں چھین رہا، اور اس کے باوجود روزانہ صبح صادق کے وقت، تہجد کے وقت میرے رب آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرواتے ہیں، تو لوگوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا آئے، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی، مجھے رب کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ وہ رب دعا کو اعلان کرواتا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا آؤ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، میں رب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا آؤ مجھ سے رزق طلب کرے، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھے رب کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ عزیز دوستو، زندگی بڑی مختصر ہے، نہیں پتا اگلا سانس ہمیں آتا ہے نہیں آتا۔ بہت سارے رشتہ دار، بہت سارے دوست احباب، آپ اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، بہت سارے آپ کے رشتہ دار آپ سے عمر میں بڑے ہوں گے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ بہت سارے رشتہ دار جو آپ سے آپ کی عمر میں چھوٹے ہوں گے، آپ کے سامنے پیدا ہوئے، آپ کی آنکھوں نے انہیں کھیلتا دیکھا، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا، ہے نا؟ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جس نے اپنے ہاتھ سے اپنے کسی عزیز کو قبر کی پاتال میں ڈالا اور وہ پھر بھی قبر کے عذاب سے نہ ڈرا، جس نے کسی اپنے پیارے کو قبر کی پاتال کے اندر ڈالا اور وہ پھر بھی 5 وقت کا پکا نمازی بن کے رب کو راضی نہ کر سکا، اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کا باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت